یہ واقعہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ کا ہے۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں تنہائی میں بیٹھے تھے، قلم اور کاغذ کے ساتھ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ڈوبے ہوئے۔ ان کے دل میں ایک نعت مولم رہی، روحانی وجد کی کیفیت تھی۔ چراغ کی نرم روشنی میں وہ قلم اٹھا کر لکھنے لگے، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر خاموش دعا۔ نعت لکھنے کے بعد مولانا نے نیت کی کہ وہ اس عشق کا یہ پیغام گر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھیں گے۔ انہوں نے اپنے کاغذات سنبھالے، احرام کی تیاری کی اور حج کی نیت کے ساتھ سفر کو روانہ ہو گئے، شوق زیارت اور دل میں امید لیے۔ اسی دوران امیر مکہ کے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے۔ حضور نے خواب میں اشارہ فرمایا اور امیر مکہ نے وہ خواب وحشت اور عاجزی کے ساتھ دیکھا۔ وہ جاگ کر پریشان ہوا اور دل میں اس اشارے کی اہمیت سمجھنے لگا۔ امیر مکہ نے خواب کے حکم کے مطابق اعلان کروایا مولانا جامی کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ جب یہ خبر قافلے تک پہنچی تو مولانا جامی خاموشی سے اپنے قلمی ورق اپنے سینے کے قریب رکھتے ہوئے کھڑے رہے۔ ان کے چہرے پر دکھ مگر عزم کا سکوت تھا۔ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر غلبہ کر لیا تو مولانا نے بار بار ہٹنے کے باوجود چپکے سے ایک چھوٹے قافلے میں مدینہ کی طرف رخ کیا۔ رات کے سناٹے میں ستاروں کے نیچے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا لیے بڑھتے رہے۔ قافلے کے راستے میں مولانا نے اپنے آپ کو ایک صندوق میں چھپا لیا تاکہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر پہنچ سکیں۔ صندوق کے اندر وہ کانٹم غانٹم سی روشنی میں اپنی نعت سرگوشی سے پڑھتے رہے۔ دل کے ارمان اور آنکھوں کے آنسو صندوق کی چوکھٹ سے ٹکراتے رہے، مگر زبان پر صرف عشق رسول صلی اللہ کی صدا رہی۔ دوسری بار بھی امیر مکہ کے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر اس فرمان کا اعادہ ہوا کہ مولانا جامی کو روکا جائے، خاص طور پر روضہ رسول صلی اللہ کے قریب۔ امیر جاگ اٹھا، خوف و تعظیم میں ڈوبا ہوا۔ اس حکم کے بعد مولانا کو گرفتار کیا گیا۔ راستے میں جب انہیں پکڑا گیا تو انہوں نے مزاحمت نہ کی، صرف آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر عشق کی دعائیں تھیں۔ پھر انہیں قید خانے میں رکھا گیا۔ وہاں بھی وہ خاموشی سے یا رسول اللہ کہتے اور اپنی نعت پڑھتے رہے۔ قلم اور نسخہ ان کے قریب رکھا ہوا تھا۔ ایک اور بار امیر مکہ کے خواب میں حضور صلی اللہ نے ظہور فرمایا اور ارشاد فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں بلکہ ہم نے اسے روکا، کیونکہ اگر وہ میری روضہ پاک پر یہ نعت پڑھے گا تو میں اپنی قبر سے اٹھ کر اسے خوش آمدید کہنے کے لیے نکل آؤں گا۔ یہ پیغام سن کر امیر کے دل میں شرمندگی، خشیت اور رحم آ گیا۔ خواب کے اس فرمان کے بعد امیر نے مولانا جامی کو قید سے نکال کر عزت و تکریم کے ساتھ پیش کیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران و متاثر ہوئے۔ مولانا شکر گزار تھے، ان کی آنکھوں میں شکر اور دل میں سکون تھا۔ اب وہ لمحہ آیا جب مولانا نے بلند آواز سے وہ نعت پڑھی جو ان کے دل کا جذبہ تھی۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے، مگر ہر لفظ محبت اور عاجزی کا پیغام تھا۔ سامعین خاموشی سے سن رہے تھے، ہوا میں الفاظ روشنی کی طرح تیر رہے تھے۔ نعت کے آخری الفاظ کے ساتھ ایک گہرا سکون نازل ہوا۔ مولانا کھڑے یا گردائے زمین پر گر کر دعا کرنے لگے۔ آنکھوں میں رحمت اور شکر کے آنسو تھے۔ ارد گرد کا منظر روشن سا محسوس ہوا۔ دل کو رحمت کا لمس ملا۔ دور میں مدینے کے گرین ڈوم کا مدھم عکس نظر آیا، مگر اصل منظر وہ قلبی وحدت تھی جو مولانا کے اندر آئی تھی۔ یہ وہی عشق ہے جو مولانا کو زندہ رکھتا تھا، اور یہی عشق آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جو بھی اس نعت کو دل سے پڑھے اسے عنایت ربانی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نصیب ہو، یہی دعا ہے۔